الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہو کر شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج شوال کی 7 تاریخ ہے اور شوال المکرم کے مہینے کا پہلا جمعہ ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ختم کر کے ہم لوگ عید کی خوشیاں مکمل کر کے شوال کے مبارک مہینے میں قدم رکھ چکے ہیں۔ اس مہینے میں ہم کو یہ سوچنا ہے، محاسبہ کرنا ہے، حساب لینا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے کی عبادتوں سے ہم کو کیا ملا۔ کیا رمضان کے مبارک مہینے کی عبادتوں سے دوسرے مہینے کی عبادتوں میں کچھ اضافہ ہوا یا نہیں؟ نمازوں میں خشوع خضوع پیدا ہوا یا نہیں؟ تقوی ہماری زندگی میں آیا یا نہیں؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوا یا نہیں؟ اس کا ہم لوگوں کو محاسبہ کرنا ہے، حساب لینا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ ہے کہ اللہ رب العزت 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ ٹریننگ کا عطا فرماتے ہیں تاکہ مسلمان اس میں خوب محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، خوب اللہ کی عبادتیں کر کے، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے دوسرے مہینوں میں بھی اپنی عبادتوں کو جاری رکھیں۔ گویا کہ اس مثال سے ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے اسکول میں پڑھنے والے بچے، کالجوں میں پڑھنے والے بچے خوب محنت سے پڑھتے ہیں اور امتحانات میں وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جو پڑھنے کے زمانے میں اچھی طریقے سے محنت کیے ہوں گے۔ ایگزام میں وہی بچے پاس ہوتے ہیں جو دوسرے دنوں میں محنت سے پڑھے ہوں گے۔ اگر بچے محنت سے نہیں پڑھتے تو ان کا نتیجہ اچھا نہیں رہتا۔ تو اسی طریقے سے رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہمارے لیے ایسے ہی محنت کا مہینہ تھا۔ اب ہم لوگ گویا کہ ان عبادتوں کا امتحان دے رہے ہیں اللہ کو۔ ٹریننگ کا جو زمانہ تھا، محنت کرنے کا جو زمانہ تھا، وہ زمانہ گزرا ہے۔ اب ان مہینوں میں ہم اللہ کی ان گزری ہوئی عبادتوں کا امتحان دے رہے ہیں۔ تو امتحان میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم میں سے ہر ایک مسلمان کامیاب ہو، ہم میں سے ہر ایک مسلمان کی عبادتوں میں اضافہ ہو۔ یہی اصل رمضان کا مقصد ہے۔ اگر ہماری عبادتوں میں اضافہ نہیں ہوا، ہمارے نمازوں میں خشوع خضوع نہیں آیا، ہماری عبادتوں میں جان پیدا نہیں ہوئی، رمضان جیسے ہی گزرا پھر پرانی زندگی کی طرح ہماری نمازیں قضا ہو رہی ہیں، ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں۔
اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، گناہ کے کام ہو رہے ہیں، تو جس طریقے سے رمضان کو محنت کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ گزارنا تھا، اس طریقے سے ہم نے رمضان کو نہیں گزارا، یا پھر جو ہے محنت تو ہم نے کیا لیکن اللہ کو وہ عبادتیں پسند نہیں آئیں، وہ عبادتیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی، تو اس لیے اللہ رب العزت پھر رمضان گزرتے ہی ہمیں دنیا کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ مکمل ہو چکا ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم دوسرے مہینوں کو بھی رمضان جیسا بنانے کی کوشش کریں، اور وہ مسلمان کامیاب نہیں ہے جو 11 مہینے اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا گزارے، نمازیں چھوڑے، نمازیں قضا کرے، اللہ کی نافرمانی کرتا رہے، گناہ میں مبتلا رہے، رمضان آتے ہی 1 مہینے کے لیے مصلی بچھا لے اور خوب اللہ کی عبادت کرے، خوب اللہ سے توبہ کرے، وہ مسلمان کامیاب نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ عبادت کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، بلکہ عبادت کا تعلق پوری زندگی سے ہے۔ اگر عبادت کا تعلق رمضان سے ہوتا تو یہ نمازیں پڑھنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، یہ عبادتیں کرنے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف رمضان کا مبارک مہینہ آتا، خوب اللہ کی عبادت کر لیتے، نمازیں پڑھ لیتے، روزہ رکھ لیتے، تراویح پڑھ لیتے، رمضان جیسے ہی گزرتا پھر ہم مسجدوں کو بھول جاتے۔ تو عبادت کا تعلق صرف رمضان سے نہیں ہے بلکہ پوری زندگی سے ہے۔ اللہ نے نماز کو پوری زندگی فرض کر دی ہے، گناہ سے بچنا پوری زندگی ضروری ہے، اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارنا پوری زندگی ضروری ہے، موت تک۔ اور اسی کو قرآن حدیث کے الفاظ میں استقامت کہا جاتا ہے، اور اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو کہ مسلمان استقامت کے ساتھ دیر تک، چاہے چھوٹا عمل ہی کیوں نہ ہو، دیر تک استقامت کے ساتھ کرتا رہے، وہ عمل اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ اس عمل کو اللہ پسند نہیں کرتے کہ ایک دن جوش آ گیا، جوش آنے کی وجہ سے مصلی بچھا کر فرض نمازیں بھی پڑھ لیا، نمازیں اور سنتیں، بعد کی سنتیں، نفلیں، اس کے علاوہ لمبی لمبی رکعتیں پڑھ لیا، 1 دن 2 دن 3 دن 1 مہینہ، اس کے بعد مصلی اٹھا دیا، یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حدیثوں میں فرمایا گیا ہے کہ آدمی کا کوئی بھی عمل چاہے کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، اور یہاں تک مثال دے کے فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کھجور کو 4 حصوں میں تقسیم کرے اور تقسیم کر کے اس کا ایک حصہ اپنی زندگی میں لگاتار صدقہ کرتا رہے تو اس ایک حصے کے اوپر بھی اللہ ثواب دیتے رہیں گے۔ ایسا نہیں کہ بھئی جوش آ گیا، 10,000 20,000 لاکھ روپے اللہ کے لیے صدقہ کر دیے، اب پوری زندگی صدقے کے نام کو نہیں جا رہے ہیں، صدقے کے بارے میں سوچ نہیں رہے ہیں، تو یہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود بھی ہم کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ رمضان تو گزر گیا لیکن عبادتیں ہماری ذمہ داری سے، ہمارے اوپر سے ساقط نہیں ہوئیں، عبادتوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر اب بھی باقی ہے اور پوری زندگی باقی رہے گی۔ جب تک ہمارے بدن میں سانس باقی ہے تب تک ہمارے اوپر ان عبادتوں کی ذمہ داری باقی ہے، تب تک ہم کو عبادتیں کرتے رہنا ہے، اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارتے ہی رہنا ہے۔ اور خطبے کے دوران جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، سورہ فاتحہ کی 2 آیتیں ہیں جو کہ ہم میں سے ہر مسلمان کو تقریباً وہ سورت یاد رہتی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں الحم کا سورہ کہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں اللہ سے دعا کی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف چلا دے، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما، سیدھے راستے پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔
اور آگے فرمایا جا رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا جو لوگ اس راستے پر چل کر کامیاب ہوئے، جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ اور آخر میں اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر ہم کو مت چلا جس راستے پر چل کر جو لوگ ناکام ہوئے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں، تیری نافرمانی میں چلے گئے ہیں، اے اللہ اس راستے سے ہماری حفاظت فرما۔ تو استقامت بہت بڑی چیز ہے، جس مسلمان کو یہ چیز نصیب ہو جائے وہ مسلمان اللہ کا بہت ہی محبوب بندہ کہلاتا ہے، کہ حالات کچھ بھی آ جائیں، کیسا بھی ماحول بن جائے، لیکن استقامت کے ساتھ اپنی عبادت کو باقی رکھنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی حالات خراب ہو گئے، عبادتیں نے چھوڑ دیے، نمازیں چھوڑ دیے، روزے چھوڑ دیے، اللہ کی نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے اور مسلمان کی شان بھی نہیں ہے۔ سال میں ایک مرتبہ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ دیتے ہیں، صرف اسی ایک مہینے کو ہم لوگ پکڑ کر یہ سمجھنے لگیں کہ بھئی اس ایک مہینے میں ہمارے اوپر روزہ بھی فرض ہے، نمازیں بھی فرض ہیں، تراویح بھی ضروری ہے، گناہوں سے بچنا بھی ضروری ہے، رمضان گزر جائے پھر پرانی زندگی شروع کر لیں، تو ایسی عبادتیں پہاڑوں جیسے بھی لے کر اللہ کے سامنے جائیں گے تو ان عبادتوں سے اللہ ہماری مغفرت نہیں کریں گے، ان عبادتوں کی وجہ سے ہماری نجات نہیں ہو سکتی۔ وہی عبادت اللہ کو پسند ہے جو کہ رمضان ہو یا دوسرا مہینہ ہو، آدمی مستقل اہتمام کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اس عبادت کو ادا کرتا رہے، وہ عبادت اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہوتی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں، تابعین کی، تبع تابعین کی، اکابرین کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں، کہ ہمارے بڑے، ہمارے اکابرین حضرات صحابہ صرف رمضان کے حد تک اللہ کی عبادت کو محدود نہیں رکھتے تھے، صرف رمضان میں اللہ کی عبادت کر کر رمضان جانے کے بعد عبادتیں چھوڑتے نہیں تھے، بلکہ پوری زندگی عبادتیں کرتے تھے، لیکن رمضان میں عبادتیں بہت زیادہ کرتے تھے، اتنا فرق تھا۔ پوری زندگی عبادتیں کرتے تھے، پوری زندگی گناہوں سے بچتے تھے، تو اسی کو استقامت کہا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت سے اس استقامت کو مانگنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت سے استقامت مانگا کرو۔ اور اس کے بارے میں قرآن میں کئی جگہ اللہ نے فرمایا کہ استقامت والا عمل اللہ کو بہت ہی پسندیدہ ہے، یعنی کہ آدمی کنٹینیو کوئی کام کرتا رہے، یہ کام اللہ کو بہت محبوب ہے۔ حضرات صحابہ میں سے بہت سارے ہمارے لیے ایسی مثالیں ہیں اور نمونہ ہیں ہمارے لیے ان کی زندگیاں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی طریقے پر تم چلو گے، جس کی بھی اتباع تم کرو گے، جس کی بھی اقتداء تم کرو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرات صحابہ کی زندگیاں ہر اعتبار سے ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، اور شروع زمانے میں اسلام میں داخل ہوئے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی سے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کوئی لمبا چوڑا سوال کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، لمبی چوڑی بات کرنے کے لیے، لمبی چوڑی بحث کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، ایک چھوٹا اور مختصر سا میرا سوال ہے، مجھے ایسا جواب دے دیجئے کہ مجھے اس سوال کو پھر دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھئی سوال کیا ہے؟ تو صحابی فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، میرے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ صحابی صرف ایک ہی سوال اور مختصر سوال کر رہے ہیں
کہ اللہ کے نبی میرے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے جس کو میں پوری زندگی کرتا رہوں اور وہ میرے لیے آسان بھی ہو. ایسا کوئی عمل بتا دیجئے جو کہ میرے لیے ہلکا بھی ہو، آسان بھی ہو اور پوری زندگی عمل کرتا رہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 2 باتیں ارشاد فرمائی، اور ہم کو سوچنا ہے کہ یہ 2 باتیں ہماری زندگی میں ہیں یا نہیں. اور گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کا نچوڑ ان 2 باتوں میں ارشاد فرما دیا. یعنی کہ ہمارے قرآن حدیث تفسیر میں عام طور سے ایک مثال دی جاتی ہے کہ سمندر کو کوزے میں بھرنا. سمندر بہت بڑا ہوتا ہے، کوزہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. تو حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سوال کا جواب جو دیا، ایسا دیا کہ پورے سمندر کو اللہ کے نبی نے ایک کوزے میں ڈال دیا. کیا جواب دیا؟ 2 چیزیں، 2 باتیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ آمنت باللہ، سب سے پہلی بات آمنت باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے بارے میں اپنے عقیدے کو درست رکھنا. اور دوسری بات اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مرتے دم تک اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا. مرتے دم تک اس چیز پر، اس بات پر استقامت کے ساتھ جمے رہنا. یہ 2 باتیں اللہ کے نبی فرما کر چھٹی کر دی. کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں ہوا، لمبی چوڑی بحث نہیں ہوئی. صحابی کے طرف سے بھی چھوٹا سوال تھا اور اس کا جواب بہت بڑا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے لیے نہیں بلکہ بعد میں آنے والی انسانیت، بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے اتنے بڑے سوال کو اللہ کے نبی نے بہت ہی مختصر کر کے پیش کر دیا کہ 2 باتیں ارشاد فرمائی کہ جب تک تمہارے بدن میں سانس باقی رہے تب تک اللہ پر ایمان رکھو، اور دوسری بات کیا فرمائی؟ اس بات پر استقامت کے ساتھ جمے رہو. تو یہاں سے ہم کو پتا چلتا ہے کہ استقامت والی عبادت، استقامت والی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. جو بندہ چھوٹا عمل بھی استقامت کے ساتھ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس عبادت کو قبول کرتے ہیں، اس کی زندگی میں برکت دیتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی رمضان آ گیا، اب ہمارے لیے ہر غلط کام کرنا ہمارے لیے ناجائز ہے. رمضان گزرنے تک روزے ہمارے اوپر فرض ہو گئے، نماز ہمارے اوپر فرض ہے، تراویح ہمارے اوپر ضروری ہے، ایسا ہم لوگ سمجھتے ہیں. یہ سمجھنا ہمارا بالکل غلط ہے. ہم لوگ دھوکے میں ہیں، شیطان کے پیچھے ہم لوگ چل رہے ہیں. شیطان ہم کو یہی سکھاتا ہے کہ بھئی رمضان آ گیا، اب کیا کرو؟ پورا چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی عبادت میں گزارو اور رمضان ہونے کے بعد پھر پرانی زندگی گزارو. یہ شیطان کا ہمارے لیے بہت بڑا دھوکہ ہے. تو اس لیے صرف رمضان کے حد تک عبادتوں کو محدود رکھنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کئی مرتبہ میں مختصراً عرض کر چکا ہوں کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ خلیفہ بنو عباسیہ کا زمانہ تھا. یعنی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے اولاد کا زمانہ تھا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اولاد میں بہت بڑے جو ہیں حاکم گزرے ہیں، بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اور اسی میں سے ایک بادشاہ حضرت مامون الرشید رحمت اللہ علیہ، جن کے بہت سارے واقعات فضائل صدقات میں لکھے ہوئے ہیں. اور انہی کے ایک اور خلیفہ یعنی کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے ایک خلیفہ معتصم، ان کے زمانے میں ایک فتنہ اٹھا. فتنہ کیا تھا؟ کہ قرآن کے تعلق سے، کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، قدیم نہیں ہے، بلکہ مخلوق ہے. تو اس زمانے میں بڑے بڑے علماء موجود تھے، ان میں سے بہت سارے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ بھئی قرآن قدیم ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اگر اللہ کی مخلوق مان لیں گے تو پھر قیامت کی وجہ سے قرآن بھی فنا ہو جانا ہے. لیکن قرآن کے بارے میں ایسا نہیں ہے. قیامت قائم ہوگی، پوری کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کا کلام باقی رہے گا، اس لیے کہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز. تو اس زمانے میں بڑے بڑے علماء اس پر بڑی قربانیاں دیں. جو بھی اس بات کے اوپر فتویٰ دیتے تھے
تو ان سب کو اندر ڈال دیتے تھے قید خانے میں. اسی طریقے سے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ اس وقت سعودیہ عربیہ کا اکثر علاقہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کرتا ہے، کہ مکۃ المکرمہ میں اور مدینۃ المنورہ میں بھی اور اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں میں بھی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اتباع کی جاتی ہے. انہی کے طرز پر، انہی کے طریقے پر نمازیں، دوسری عبادتیں ادا ہوتی ہیں. جیسا کہ ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طریقے سے سعودیہ والوں کے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو انہوں نے بڑے جوش کے ساتھ یہ فتویٰ دیا کہ بھئی قرآن قدیم ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اس پر ان کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا. اس زمانے کا جو خلیفہ تھا، امیر المومنین تھا، بادشاہ تھا معتصم، حالانکہ وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اس کا تعلق تھا، لیکن یہ فتنہ اٹھا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی اپنی امت کو کہ اے میری امت کے لوگوں، ہر وقت جب بھی دعا کرو اللہ کے سامنے یہ دعا ضرور کرو کہ اللہ ہمیں ہر بڑے چھوٹے فتنے سے محفوظ فرما. تو فتنہ جو بھی اٹھتا ہے جس زمانے میں بھی ہو، وہ فتنہ اس زمانے کا بڑا خطرناک ہوتا ہے. اللہ سے پناہ مانگنا ضروری ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے. تو اس زمانے میں یہ فتنہ اٹھا. معتصم بھی وقت کا بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، امیر المومنین تھا، لیکن وہ بھی بہک گیا. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 2.25 سال تک، یعنی 2 سال کچھ مہینے قید میں رکھا گیا. یہاں تک آپ کی سیرت میں بات آتی ہے کہ ہر دن رات میں امیر المومنین کے دربار میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کیا جاتا اور یہ کہا جاتا کہ امام صاحب آپ کو اپنا فتویٰ بدلنا ہے، قرآن کے بارے میں فتویٰ دیں کہ قرآن قدیم نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے. تو حضرت امام صاحب ہر دن ہر رات یہی کہتے تھے کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، قدیم ہے، اور اس کے اوپر فنا نہیں ہو سکتا، فنا طاری نہیں ہو سکتی. تو اس کے اوپر امیر المومنین کے سامنے آپ پر کوڑے برسائے جاتے. ایک مرتبہ کا واقعہ لکھا ہے سیرت میں آپ کی کہ امیر المومنین نے بہت سارے جلادوں کو بلایا. جلاد کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ آدمی جو حکومت کا ایسا زبردست طاقت والا انسان جو کہ گنہگاروں کو کوڑے مارتا ہے، اور حکومتی ایسا آدمی کوئی ضعیف آدمی، کمزور آدمی نہیں رہتا، بلکہ بڑی طاقت والا ہوتا ہے، اور اس شہر میں اچھے طاقت والے انسان کو اس کے اندر لیا جاتا ہے. تو ان جلادوں میں بھی جو بہت زیادہ طاقت والے جلاد تھے، ان کو بلا کر ایک رات کا واقعہ ہے کہ 20 پر 8 کوڑے حضرت کے بدن پر مارے گئے. اور یہ 20 پر 8 کوڑے صرف ایک آدمی نے نہیں مارا، بلکہ ہر 2 کوڑے کے لیے ایک آدمی متعین تھا. ایک آدمی اپنی پوری طاقت سے حضرت کے بدن پر صرف 2 کوڑے مارنے کی اجازت تھی، اور جس کے کوڑے مارنے پر امام صاحب فتویٰ بدل دے اس کے لیے بڑا انعام تھا. تو اس لیے ہر آدمی یہ کوشش کرتا تھا کہ بھئی میری پوری طاقت سے میں امام صاحب کو 2 کوڑے ماروں، جس کی وجہ سے امام صاحب اپنا فتویٰ بدل لیں. 20 پر 8 کوڑے اس رات میں حضرت امام صاحب کو مارے گئے. لکھا ہے سیرت میں کہ اگر وہ 2 کوڑے، صرف 20 پر 8 کوڑے نہیں، اس میں سے 2 کوڑے اگر کوئی مضبوط طاقت والے ہاتھی کو مارا جاتا تو وہ ہاتھی چیخ چیخ کر اپنی جان نکال لیتا. اتنا زبردست کوڑے مارنے والے اور اتنی پوری طاقت سے حضرت امام صاحب کو مار رہے ہیں. اور کبھی کبھی حضرت درمیان میں بے ہوش ہو جاتے، لیکن بے ہوشی کے عالم میں حضرت کو نہیں مارتے، بلکہ حضرت کو ہوش میں لاتے، ہوش میں لا کر کھڑا کرتے پھر مارتے. اتنا زیادہ حضرت پر ظلم ہوا. اور اسی درمیان میں حضرت کا پاجامہ جو ہے کھلنے والا تھا. یہ بھی ایک بہت بڑی جو ہے کرامت تھی. تو حضرت نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں نے کبھی بھی تیری نافرمانی پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں کیا. اگر میری کچھ وقات تیرے سامنے ہے
تو آج میری بے پردگی سے میری حفاظت فرما. تو یہ دعا اللہ کے یہاں قبول ہو گئی. پیجامہ کھلنے والا تھا لیکن اللہ نے آپ کی عزت کی حفاظت فرمائی. تو اس طریقے سے صرف ایک رات میں 20 پر 8 کوڑے مارے گئے. بے ہوش ہوتے تھے, آپ کو ہوش میں لاتے تھے, پھر مارتے تھے. اتنا زیادہ مارنے کے باوجود بھی حضرت جو ہے اپنے فتوے کو نہیں بدلے. تو یہ جو ہے اسی کو استقامت کہتے ہیں. حالات کچھ بھی ہو جائیں, کیسے بھی حالات ہو جائیں, لیکن ہم کو اللہ کی عبادت میں ہی زندگی گزارنا ہے. ایسا نہیں کہ بھئی رمضان آ گیا, اللہ کی عبادت شروع ہو گئی, رمضان ختم ہو گیا, اللہ کی عبادت چھوڑ دیے, نمازیں چھوڑ دیے, اللہ کے گھر کو بھول گئے. یہ ہماری شان نہیں ہے, یہ مسلمان کی شان نہیں ہے. تو اس لیے رمضان کی عبادتوں کا بدلہ اسی آدمی کو ملتا ہے جو آدمی رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی میں عبادتیں جاری رکھے. اور شوال کا مبارک مہینہ ہے, اس مہینے میں نکاح کرنے کے تعلق سے 2 باتیں جو ہے آخر میں عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ اگر کوئی اپنے بچے بچیوں کا نکاح کرنا چاہے تو ان کے لیے سنت یہ ہے کہ شوال کے مہینے میں اپنے بچے بچیوں کا نکاح ہم کر سکتے ہیں. اب نکاح کرنے میں ایک افضل بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نکاح کی تاریخ جو ہے اپنی اپنی سہولت سے طے کرتے ہیں. وہ تو اچھی بات ہے, اپنی سہولت سے طے کرنا چاہیے, لیکن 2 باتوں کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ نکاح کی تاریخ کب ہماری متعین ہو, جبکہ چاند کی 1 تاریخ سے 15 تاریخ کے درمیان میں. یہ ان تاریخوں میں چاند جو ہے نیچے سے اوپر کی طرف بڑھتا ہے. حضرات محققین لکھتے ہیں کتابوں میں, اگر چاند کی پہلی تاریخ سے 15 تاریخ تک کوئی اپنے بچوں کا نکاح متعین کر لیتا ہے تو اس سے ہم جو ہے ایک مراد لے سکتے ہیں کہ بھئی جس طریقے سے چاند نیچے سے اوپر جا رہا ہے اسی طریقے سے بھی ہماری زندگی انشاءاللہ نیچے سے اوپر جائے گی, اللہ ہماری زندگی میں برکت دیں گے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے, یہ ضروری نہیں ہے, واجب نہیں, سنت بھی نہیں, بس ایک برکت والی چیز ہے, سہولت ہے تو ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں, ورنہ اپنی سہولت سے ہم عمل کر سکتے ہیں. تو یہ 2 چیزیں ہیں. اب ایک تیسری چیز, بہت سارے لوگ شوال کے روزوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ شوال کے 6 روزے رکھنا ضروری ہے یا نہیں. تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو مسلمان رمضان کے مکمل روزے رکھے, اس کے بعد شوال کا مہینہ شروع ہو جائے, شوال کے پورے مہینے میں 6 روزے, چاہے وہ 6 روزے کنٹینیو رکھے یا پھر جو ہے ایک رکھ کے 2 دن 3 دن گیپ دے کر پھر ایک رکھ کے, بعد میں 3-4 دن گیپ دے کر پھر ایک رکھ کے, اس طرح بھی رکھے. دونوں طریقوں سے جائز ہے. اگر کوئی مسلمان رمضان کے مبارک مہینے کے پورے روزے رکھ کر شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کو اللہ رب العزت پورا سال روزے رکھنے کا ثواب دیں گے. اس لیے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کا 10 گنا ثواب دیں گے. رمضان کا 1 مہینے روزہ رکھنے سے کتنا ثواب مل گیا؟ 10 مہینوں کا ثواب مل گیا. سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں, اب 2 مہینے کا ثواب باقی ہے. تو اس کا بہترین طریقہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بے شوال کے 6 روزے رکھو, اور ہر روزے کے بدلے میں اللہ رب العزت 10 روزے کا ثواب دیں گے. 6 روزے کے بدلے میں 60 روزے کا ثواب, یعنی 2 مہینے کے روزے کا ثواب مل جائے گا. تو اس طریقے سے ہم کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا. تو اتنا ہی ہے, اس کے علاوہ یہ واجب نہیں ہے, سنت بھی نہیں ہے, اور اسی طریقے سے فرض بھی نہیں ہے. صرف مستحب عمل ہے, کریں گے تو ثواب ملے گا, نہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں. لیکن عورتوں کا مسئلہ آتا ہے, عورتوں کے اندر کوئی بات سن لے تو ان کے اندر شوق آتا ہے, جذبہ بہت زیادہ رہتا ہے کہ بھئی کسی بھی طریقے سے روزہ رکھیں. ان کے لیے حکم یہ ہے, رمضان کے مبارک مہینے میں ان کے روزے کچھ چھوٹ جاتے ہیں حیض کی وجہ سے, ناپاکی کی وجہ سے. اگر وہ عورت پہلے اپنے وہ چھوٹے ہوئے روزے مکمل کر کے اس کے بعد 6 روزے رکھتی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن صرف 6 روزے رکھ کر رمضان کے قضا روزوں کو چھوڑ دیتی ہے تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. یہ گویا کہ ایسا ہے کہ ضروری چیز کو چھوڑ کر غیر ضروری چیز پر عمل ہو رہا ہے. تو اس لیے پہلے جو ہے جو روزے ہمارے عورتوں کی چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کو رکھنے کا اہتمام کرائیں, اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کا اہتمام کریں, تو انشاءاللہ اس پر اللہ ہمیں پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب دیں گے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو رمضان کے مبارک مہینہ جو گزر چکا ہے
اس کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ہمیں پوری زندگی اللہ کی عبادت خوب کرنے کی، نمازوں کا اہتمام، گناہوں سے بچنے کی بھی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 5 منٹ کا وقت ہے، جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں جلدی سے جلدی سنت پڑھ لیں۔